سر وائی دس پٹیشن اتنی آئی ہیں، ساتھ میں آبویسلی بہت سے سوالات بھی ہیں کہ ان پٹیشنز کا کیا فائدہ، جو اب آئینی بینچ بن گئے ہیں اور جس طرح سے بنے ہیں وہیں چلی جائیں گی ساری پٹیشنز؟ وائی آر یو سورٹ آف؟ ہماری تو پہلی استدعا یہ ہے کہ یہ ان آئینی بینچز کے سامنے نہ جائے، اس کو ایک فل کورٹ سنے، اور اس لیے ہم نے یہ استدعا کی ہے کہ بنیادی ایک قانون کا، نظام انصاف کا ایک فلسفہ ہے کہ کوئی شخص بھی اپنے کیس کے متعلق سماعت نہیں کر سکتا. وہ لیٹن کا میکسم ہے، نیمو جوڈیکس کاز سوا، a man cannot be a judge in his own cause. تو ہماری پہلی استدعا یہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچز بائی پروڈکٹ ہیں اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے، وہ یہ سن ہی نہیں سکتے، ان کو سننی نہیں چاہیے، اور یہ فل کورٹ کے سامنے معاملہ جانا چاہیے. اور پھر جس طریقے سے یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پاس کرائی گئی، ابھی آپ نے انٹرو کے اندر سردار اختر مینگل صاحب کا بیان بھی، ان کی پریس کانفرنس بھی چلائی. سینٹ کے اندر 65 لوگ چاہیے تھے 2/3 اکثریت کے لیے، حکومت کے پاس اور ان کے اتحادیوں کے پاس 64 تھے. ایک ووٹ انہوں نے جو برتری ہے اس سے انہوں نے 2/3 اکثریت سینٹ میں حاصل کی، اور اسی طرح قومی اسمبلی میں بھی ایک ووٹ کی برتری سے 2 ووٹ سردار اختر مینگل صاحب کے. انہوں نے جس طریقے سے ان کو ہراساں کیا، لوگوں کو اٹھایا، وہ آن ریکارڈ ہے. جماعت کے سربراہ ہیں، ان کے 2 سینیٹرز غائب ہو گئے، ان کی فیملی کو ہراساں کیا. پھر اس کے علاوہ حکومت کے بارے میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کے اندر یہ راز افشا کیا کہ 11 لوگ حکومت نے خرید رکھے تھے. تو اب جہاں پر آپ نے لوگوں کی کو آئینی ترمیم پاس کرنے کے لیے منڈیاں لگا رکھی ہوں، لوگوں کو آپ نہ صرف خرید رہے ہوں بلکہ ان کو ہراساں کر رہے ہوں. ان کے کئی تو تحریک انصاف کے لوگوں کے جو گھروں کے مناظر ہم نے دیکھے اس پیریڈ کے دوران. اسلام آباد میں گھر ہے تحریک انصاف کے MNA اعجاز چودھری صاحب، ان کے گھر پر حلہ بول دیا گیا، ان کا گھر گرایا گیا. ان کی باپردہ جو اعجاز چودھری صاحب کی مسز ہیں، انہوں نے جو پریس کانفرنس کی اور جس طریقے سے انہوں نے بتایا کہ جو ان کے ساتھ بیتی، جو چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال ہوا، اس طرح آئینی ترمیم کرائی جاتی ہے. کنسنسس کے ساتھ آپ کریں، ضرور کریں. لوگوں کے گھروں کے اوپر چھاپے مار کے، لوگوں کے پارٹیوں کے ممبران اغوا کر کے. اور پھر یہ بات دیکھیں، یہ وفاق ہے، اس کے اندر 4 اکائیاں ہیں. ایک اکائی خیبر پختونخوا، وہاں پر تو سینٹ کے الیکشنز ہی نہیں ہوئے، ان کی ریپرزنٹیشن وہاں پر آدھی تھی. سر اگر آپ اجازت دیں تو ابھی تو ختم ہی نہیں ہوئے تھے، ابھی تو میں یہ تو آپ کو نکات گنا رہا تھا ابھی میں. سر یہ بڑا اہم نقطہ ہے، اس لیے اگر آپ اجازت دیں بریک سے پہلے. بلال صاحب، ویسے یہ مینگل صاحب بار بار یہ بات کرتے رہے کہ ان کے لوگوں سے زبردستی ووٹ دلوایا گیا ہے. آپ لوگوں نے تو مطلب کہ کوئی اس پہ انویسٹیگیشن کی، کوئی بات کی آپ لوگوں نے؟ نہ ویسے یہ تو خیر آپ لوگوں میں رواج ہی نہیں، اب بچا کے کوئی ناراض سیاستدان ہے تو آپ جا کے ان سے بات کر لیں مینگل صاحب سے. ویسے تو مولانا صاحب بھی سر یہ شکایت کرتے رہے کہ ان کا بھی کوئی ایک آدھ آدمی غائب ہو گیا تھا، اٹھا لیا گیا تھا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکلیں تو آپ نے ایکسپریشن تو ایسے دیے as if I don't know what I'm talking about or what Khokhar صاحب is saying. I'll address one by one. بہت شکریہ اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے سب سے پہلے تو آپ کو یاد ہوگا مینگل صاحب نے جب استعفیٰ دیا تھا قومی اسمبلی سے تو اس ٹائم پہ دیگر وفود ان کے پاس گئے تھے، چونکہ یہی ہمارا بھی موقف تھا، ہماری جماعت کا بھی، حکومتی وفد بھی وہاں پہ گیا تھا ان کو اس بات پہ قائل کرنے کے لیے کہ آپ کے ساتھ 100 اختلافات ہوں بٹ وی وڈ پریفر کہ مینگل صاحب اسمبلی میں رہ کے ہی اپنی بات کریں. اور ہم نے وہ تو آج تک ہمارا ایک سٹانس رہا ہے. دیکھیے جہاں تک ان کے 2 ممبران کی بات ہے جنہوں نے سینٹ میں ووٹ ڈالا، تو انہوں نے اپنا موقف خود پیش کیا کہ انہوں نے ووٹ، وہ جس طرح ایک صاحب تھے انہوں نے آ کے خود کلیریفیکیشن پیش کی. باقی اب مجھے اف یو الاؤ می دیکھیے نا جی سوری سر، میں صرف اتنا کہتی کہ ان کی تو جو پریس کانفرنس تھی وہ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اٹھا کے تو اس کے بعد بھی پھر اس کے اندر فار دا سیک آف کمپلیٹنس آپ اس کے بعد کے بیان کا بھی ذکر کریں، پھر دونوں چلائیے نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ دوسرا والا ہمیں سننا چاہیے. وہ آپ ان کی بات سنیں، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، وہ خود موقف پیش کر رہے ہیں نا، میں تو نہیں کہہ رہا ہوں. انہوں نے ہی ایک بات کی اور اس کے بعد کنکلوڈنگ بات کی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں کے اندر 63A کی ڈیفیکشن والے کوئی ووٹس استعمال نہیں ہوئے. مطلب کہ صرف یہ 2 آپ جس کو کہہ سکتے ہیں جو مینگل صاحب کے 2 تھے جہاں پہ وہ شاید انووک کرے ان کی ڈیفیکشن. بقیہ قومی اسمبلی کے اندر بھی 63A کی ڈیفیکشن کا کوئی شخص نہیں استعمال کیا گیا. اتحادی اور JUIF کے ووٹس تھے اور 7 4 آزاد ہم نے جو ارکان تھے انہوں نے ہمیں سپورٹ کی.
پی ٹی آئی کی سپورٹ کی جہاں تک بات ہے تو دیکھیے یہ بات اس پوائنٹ تک آ گئی تھی, آپ کو یاد ہوگا جس دن کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پاس ہوئی, کہ پی ٹی آئی والے خود اپنے منہ سے یہ کہہ رہے تھے کہ اب جو یہ ترامیم پاس ہونے جا رہی ہیں ہم اس پہ کوئی خاص اعتراض نہیں ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب اور ان کے دیگر لوگوں نے یہ بات کی تھی اور بلکہ اس کو سیلیبریٹ کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جو آج مسودہ جہاں تک پہنچ گیا ہے اس کے پیسج سے پہلے, اس پہ ہم مولانا صاحب کے کردار کو سراہتے ہیں, اور آج جو یہ مسودہ اس کے اوپر ہمیں خاص اعتراض نہیں, مگر کیونکہ ان کے اعتراضات ہیں کہ اس طریقے سے ہی کیا گیا تو انہوں نے کہا اس لیے ہم اس کے لیے ووٹ نہیں دیں گے. مگر ٹو دا پوائنٹ جو مصطفیٰ بھائی نے بھی کی کہ 2/3 بیرلی پاس ہوئی تھی, بلاول صاحب نے بھی اس دن یہ بات آن دا فلور آف دا ہاؤس کی تھی کہ آپ ٹیکنیکلی تو آپ بھی اس مسودے سے ڈس ایگری نہیں کرتے, مگر انہوں نے ایک پرنسپل کی بنیاد پہ یا وٹ ایور اٹ واز, انہوں نے اس کی بنیاد پہ کہا ہم اس کو ووٹ نہیں ڈالیں گے, مگر اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی نکات کے اوپر کوئی اعتراضات ان کے نہیں تھے. تو ٹو دا ایکسٹینٹ دیٹ واز پاسبل کنسنسس بلڈنگ کی ایفرٹ بھی کی گئی. 2.5 مہینے کے اوپر محیط ہم بھی آپ کے ٹاک شوز پہ آ کے دیکھتے رہے, طویل پولیٹیکل پروسیس مولانا صاحب کے گھر رائے ونڈ میں, بلاول ہاؤس کراچی میں, پی ٹی آئی واز آلسو پارٹ آف دیٹ پروسیس ود مولانا صاحب, اس کے نتیجے میں یہ ہوئی. اینڈ سو آئی تھنک that is there. One thing I would like to say, and you know, Article 239(5) says this, Mustafa Saab knows the law better than me. اس میں میں ضرور یہ highlight کرنا چاہوں گا کہ regarding challenges to the commission, to the constitutional amendment, this is what the Constitution says, that no amendment of the Constitution shall be called in question in any court on any ground whatsoever. And the next sub-article says, that for the removal of doubt, it is hereby declared that there is no limitation whatever on the power of the Majlis-e-Shura, Parliament, to amend any of the provisions of the Constitution. So the Constitution couldn't be any more categorical on that front. صحیح. تو آپ بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین کے اندر گنجائش ہی نہیں ہے کہ سپریم کورٹ دیکھ سکے ایک آئینی ترمیم کو.